الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. صدر علی وقار رب کائنات خالق لم یزل مالک ارض و السماوات نے اس کائنات کو بنانے اور سجانے سے پہلے روح محمد اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. پیغمبر کے اس نور سے مراد نبوت کا وہ نور ہے جس سے پوری کائنات منور ہوئے. سورج کا یہ نور فانی ہے، نور نبوت آفاقی اور ابدی ہے. سورج جب غروب ہو جاتا ہے پس پش چلا جاتا ہے، پہاڑوں کے آڑ میں چلا جاتا ہے، اندھیرے اور سناٹے چھا جاتا ہے. لیکن پیغمبر کے 63 سال گزرنے کے بعد، اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد بھی پورے کائنات کو ایسے منور کیے ہوئے ہے جیسے پیغمبر اس کائنات میں موجود تھا. حضرت جابر بن عبداللہ نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوئے، یہ بتا دیجئے سب سے پہلے رب کائنات نے کس چیز کو پیدا کیا؟ پیغمبر نے عرض کیا اول شیء ما خلق اللہ فهو نور نبیک یا جابر، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر جہاں چاہا وہی یہ نور سیر کرتا ہے. یہ نور اس وقت بھی موجود تھا جس وقت جنت و دوزخ کا وجود نہ تھا، زمین و آسمان نہ تھے، سورج چاند ستارے نہ تھے، جنت و دوزخ کا وجود نہ تھا، زمین آسمان نہ تھے، سورج چاند ستارے نہ تھے. پھر جب رب کائنات نے اس نور کو پیدا کرنا چاہا، اس نور کے 3 حصوں سے لوح قلم اور عرش کو پیدا کیا. ماشاءاللہ. سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی اور شجر ممنوع سے کھا لیا تو دعا مغفرت طلب کرنے لگے. یا رب اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما. رب کائنات نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیدا کیا حالانکہ میں نے ابھی تک اسے پیدا نہیں کیا. عرض کیا اے رب جب آپ نے مجھے پیدا کیا میرے جسم میں روح پھونکی، جب میں نے پہلی مرتبہ سر اٹھایا میری نگاہ عرش کے پایوں پر پڑی، میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سمجھ گیا یہ ہستی تجھے سب سے پیاری ہے، یہ محمد تجھے سب سے پیارا ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. رب کائنات نے فرمایا ہاں آدم تو نے سچ کہا، حقیقت یہی ہے یہ محمد مجھے سب سے پیارا ہے جس کے نام اس کے نام کے واسطے تجھے مغفرت ہو گئی. یاد رکھ لولا محمد لما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے میں تجھے پیدا بھی نہ کرتا. امام المفسرین امام غازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کا حکم دیا کہ آدم کے نور میں پیشانی میں نور محمد موجود تھا. آخر میں یوں ہی کہوں گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك الميسر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.